السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ یہ کتاب قرآن ہم نے اس کو نازل کیا، بڑی بابرکت ہے۔ اس کے نازل کرنے کا مقصد یہ ہے لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ، تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر تدبر کریں، غور و فکر کریں۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ لوگ قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا، اور آپ کی ذمہ داری ہے آپ ان کو یہ قرآن کھول کھول کر بیان کریں، آپ اس کی تفسیر سمجھائیں۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی عظیم کتاب ہے، اور اس کے نزول کا مقصد اس پر تدبر کرنا، غور و فکر کرنا، اور یہاں سے نصیحت حاصل کرنا۔ اور پیغمبر علیہ السلام کا مقصد اس قرآن کو سمجھانا اور اس کی تفسیر کرنا ہے۔ قرآن اگرچہ ایسی کتاب ہے کہ اس کے ایک ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ہیں، لیکن قرآن کا اصل مقصود صرف اس کی تلاوت نہیں ہے۔ قرآن صرف اس لیے نہیں آیا کہ بس طوطے کی طرح پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ، نہیں۔ ہاں، پڑھنے سے ثواب ہوتا ہے، لیکن اس کا اصل مقصود یہ ہے کہ لوگ اس پر غور و فکر کریں، اسے سمجھیں اور سمجھ کر اپنی زندگی کو بدلیں۔ قرآن کو صرف عربی پڑھنے سے عقائد نہیں بدل سکتے، اعمال کی اصلاح نہیں ہو سکتی، زندگی نہیں بدل سکتی، لیکن قرآن کا تو مقصد تھا جو غلط عقائد ہیں وہ ختم ہو، جو غلط سوچیں ہیں وہ ختم ہو، جو صحیح رستہ ہے اس کی تعلیم ہو، اور لوگوں کی اصلاح ہو۔ اور اصلاح کس طرح ممکن ہے؟ جب انسان کو اس کی سمجھ آئے۔ قرآن عربی میں، اور جس علاقے میں نازل ہوا وہ بھی عربی ہے، سعودی عرب، عربی ہیں سارے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ ان کو اس قرآن کی تفسیر سمجھائیں، آپ ان کو یہ قرآن واضح کر کر بتائیں۔ اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن کتابی شکل میں نازل کر کے ذمہ داری مکمل نہیں کی، بلکہ قرآن کے ساتھ صاحب قرآن بھی بھیجے، تاکہ عربوں کو بھی ضرورت ہے اس کو سمجھنے کی، تو ہمارے لیے تو اشد ضرورت ہے۔ تو یہ رمضان ہمارے لیے بڑی نعمت ہے، ہم جہاں قرآن پڑھیں لیکن وہاں اس کا ترجمہ بھی پڑھیں، قرآن سمجھیں بھی، قرآن کو ترجمے کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ روزانہ اگر 3 پارے پڑھتے ہیں تو آپ کا 1 مرتبہ قرآن مکمل ہو جائے گا۔ ابھی 2 گھنٹے عام آدمی کو لگتے ہیں ایک پارے میں، 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے، تو آپ کے پاس تو 24 گھنٹے آپ قرآن مکمل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نہیں بھی کر پاتے تو کم از کم کوئی 1-1.5 پارہ تو روزانہ ترجمے کے ساتھ پڑھے نا۔
جب آپ ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھنا شروع کریں گے پھر آپ کو معلوم ہوگا توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے، ہدایت کیا ہے اور گمراہی کیا ہے، اور میری ذمہ داری کیا ہے کہ میں نے قرآن کو کس طرح ماننا ہے، جنہوں نے مانا انہیں کیا کیا ملا اور جنہوں نے نہیں مانا ان پر کیا کیا عذاب آئے۔ یہ اسی صورت ممکن ہے جب ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے۔ یقین جانیے بہت سارے لوگوں کی آج کے دور میں بھی ہدایت کا سبب صرف یہ قرآن ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے، وہ میں کئی افراد کو ملا ہوں، وہ کہتے ہیں ہم نے اس قرآن کا ترجمہ پڑھا یا اس قرآن کا ترجمہ سنا، کسی اور کے باز کی ضرورت نہ رہی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، ہم ضرور بھی ضرور اسے اپنے راستے دکھا ہی دیتے ہیں۔ جب قرآن اور اس کی تھوڑی سی تفسیر پڑھا کر ایک بات مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سبھی لوگوں کو اس کا ترجمہ آتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ اب الرحمن اور الرحیم میں فرق کیا ہے؟ الرحمن رحم سے ہے نا، اور الرحیم بھی رحم سے، ہم نے رٹ تو لیا مہربان رحم کرنے والا، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ الرحمن الرحیم، رحم کرنے والا مہربان، مہربان بھی تو رحم ہی کرتا ہے نا، تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ الرحمن رحم سے نکلا اور الرحیم بھی رحم سے نکلا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کلام کا آغاز ہے اور ایک ہی طرح کے دو الفاظ ہیں۔ پھر ہم نے شروع کی الحمدللہ رب العالمین، آگے الرحمن الرحیم، الرحمن صفت رحمت، الرحیم یہ بھی صفت رحمت، اللہ تعالیٰ کی رحمت، رحمت بہت رحمت، تو یہ دو لفظ ہیں، آخر کچھ فرق تو ہوگا نا؟ جی ہاں فرق ہے، ہمیں کتنے سال ہو گئے اس کو پڑھتے ہوئے لیکن ہم نے غور نہیں کیا۔ الرحمن اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، رب فرماتے ہیں میری رحمت ہر شے سے وسیع ہے، آسمان چھوٹے، زمین چھوٹی، پہاڑ چھوٹے، دریا چھوٹے، سمندر چھوٹے، صحرا چھوٹے، ہر چیز حتیٰ کہ لوح و قلم اور عرش اور کرسی چھوٹے، میں رب کی رحمت ہر شے سے وسیع ہے۔ اس رحمت کے رب تعالیٰ نے 100 حصے بنائے، 99 حصے ایک سائڈ پہ رکھ دیے، اور ایک حصہ رب تعالیٰ نے اس وقت سے خود بھی استعمال کیا، اور انسانوں، جنوں، پرندوں، ہر مخلوق میں اسی رحمت کا حصہ بانٹا، اور قیامت تک اللہ رب العزت کی جتنی رحمتیں برستی ہیں، اور والدین اولاد سے جو رحمت کرتے ہیں، پرندے اپنے بچوں کے منہ میں چونچوں کے ساتھ جو ڈالتے ہیں، اور درندے جو خون خار بھی ہیں لیکن اپنے بچوں سے جو محبت کرتے ہیں، وہ ساری رحمتیں ملائیں تو اللہ تعالیٰ کی ایک صفت رحمت ہے جس کا نام ہے الرحمن، اور 99 حصے جو ہیں الرحیم، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ جو خاص مومنوں پر اپنی رحمت کا نزول کرے گا اسے اللہ کی صفت الرحیم کہا جاتا ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے مسلمانوں پر بھی ہے، کافروں پر بھی ہے، اللہ کو نہ ماننے والوں پر بھی، جو اللہ انہیں صحت دے رہا ہے، زندگی دے رہا ہے، مال دے رہا ہے، عزت دے رہا ہے، شہرت دے رہا ہے، جو کچھ بھی اسے عطا کر رہا ہے، کافروں کو وہ اللہ تعالیٰ کی صفت کون سی ہے؟ الرحمن ہے۔ اور جو مومنوں پر خاص
صفات نازل ہوتی ہیں. وہ کون سی صفت ہے؟ الرحیم ہے. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. اللہ کی صفت رحیم مومنوں کے ساتھ خاص ہے، اور الرحمن جو مسلمانوں کافروں ہر ایک کے اوپر اتر رہی ہے وہ الرحمن ہے. ہمیں چاہیے ہم قرآن کے ساتھ جڑیں، قرآن پڑھیں، زیادہ وقت اپنا قرآن کو دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا سال پڑھتے تھے، لیکن جب رمضان آتا نا خود تو پڑھتے ہی رہتے تھے، لیکن ہر رات آسمان سے جبرائیل علیہ السلام آتے اور آ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے حضور ایک پارہ ذرا مجھ سے سنیے گا. ایک پارہ پورا جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کو سناتے، اور پھر حضور کہتے جبریل جاتے جاتے ایک پارہ میرا بھی سن کے جانا. ایک پارہ آپ ان کو سناتے، وہ آپ کو سناتے. کیا آپ کو ڈر تھا کہ بھول جائے گا؟ نہیں، بس یہ قرآن سے محبت ہے. اور جس سال آپ اس دنیا سے چلے گئے، جس کے بعد دوبارہ آپ کی زندگی میں رمضان نہیں آیا، اس سال جبرائیل علیہ السلام نے بھی 2 پارے سنائے، اور پیغمبر علیہ السلام نے بھی ان کو 2 پارے قرآن کے سنائے. یہ 4 پاروں کا دور تو اسی وقت ہوا. تو ہمیں چاہیے ہم قرآن کے ساتھ جڑیں، قرآن پڑھیں، قرآن سمجھیں، قرآن کا ترجمہ، قرآن کی تفسیر سمجھیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.